الرحمن. جی بردہ میری آواز آ رہی ہے؟ مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. عمل سنت نبوی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت کے مطابق ہو، ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، فقد فاز فوزا عظیما۔ اس پر آیت کا یہ ٹکڑا صادق آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دل عطا فرمایا، اور یہ جو دل ہے یہ بڑی عجیب شے ہے، یہ اچھا بھی ہے یہ برا بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے بندوں نے اس دل کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دل سادہ بھی ہے اور یہ دل عیار بھی ہے، یہ دل مغرور بھی ہے، یہ دل خاکسار بھی ہے، یہ دل بے خبر بھی ہے اور یہ دل محرم اسرار بھی ہے، یہ بت کا بندہ بھی ہے اور پروردگار کا پرستار بھی ہے، عشق کی مجلس میں دیکھے تو مدہوش ہوتا ہے اور عقل کی محفل میں دیکھیں تو ہوشیار بھی ہے، یہ مسیحا بھی ہے، یہ بیمار بھی ہے، فرمانبردار بھی ہے، گنہگار بھی ہے، بے خبر بھی ہے، خبردار بھی ہے، یہ دل بکتا بھی ہے، خریدار بھی ہے، یہ گل بھی ہے، خار بھی ہے، امن کا مرکز بھی ہے، برسر پیکار بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے، لاچار بھی ہے، قتیل بھی ہے، تلوار بھی ہے، مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی جنت کا مستحق بھی ہے اور دوزخ کا سزاوار بھی ہے۔ یہ دل ہے، میرا اور آپ کا دل، تمام تر جذبات سے بھرا ہوا دل۔ اس لیے کسی حکیم کا کہنا ہے کہ دوسروں کا دل جیتنے کے لیے اپنا دل جیتنا ضروری ہے۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل پر قابو پا لیا تو دنیا تمہارے قبضے میں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب اپنا دل اپنے کنٹرول میں ہو تو وہ دنیا کے اوپر کنٹرول حاصل کرتا ہے، اور اپنے دل اپنے کنٹرول پہ کب آتا ہے؟ جب اس کو اللہ رب العزت کی مرضی پر لگایا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ دل کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے دل کے کیا حالات ہیں، پتہ نہیں ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ ہم ظاہری رنگوں پہ جاتے ہیں، ہم گھر کی صفائی نہ ہو تو ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ ہم کسی جگہ جائیں وہ صفائی نہ ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم وہاں پہ کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ لیکن ہم اپنے اندر اپنے سینے میں جو دل رکھتے ہیں وہ دل صاف بھی ہو سکتا ہے، وہ دل میلا بھی ہو سکتا ہے، وہ سلیم بھی بن سکتا ہے، وہ قاسیہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اسی دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں دل کے بگڑنے کی نشانی ہیں۔ ایک، توبہ کی امید پر گناہ کرنا، کہ کبھی توبہ کر لیں گے۔ میری آواز کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ جی اب دیکھ لیجیے گا تو۔ تو ایک بات کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا، ایک بات، اور دوسری بات علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا۔ علم سیکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے اخلاص کا نہ ہونا۔ اخلاص، کوئی بھی کام ہو اس کام کے اندر یہ سوچنا ہے کہ یہ میں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، مجھے کسی کا بھی ریوارڈ نہیں چاہیے۔ اور چوتھا ہے رزق کھانا اور شکر ادا نہ کرنا۔ شکر ادا کرنے کی حقیقی صورت کہ اس کھانے سے جو طاقت ملے وہ پروردگار کی مرضی پہ لگ جائے۔ اور 5ویں بات کہ مردوں کو دفن کرنا اور عبرت نہ پکڑنا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے
مردوں کو اٹھایا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، اور وہ قبرستان سے واپس آتے ہیں اور جائیداد کے اوپر آپس میں جھگڑتے ہیں، جائیداد کے اوپر لڑتے ہیں کہ میرا حصہ مجھے دے دو، اس کا حصہ دے دو، کیسے ہتھیایا جائے۔ تو بہرحال امام بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرمایا کہ دل کے بگڑنے کی یہ نشانیاں ہیں، تو اس لیے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے دل میں ان میں سے کون سا جذبہ ہے، کون سی بات ہے، تو اس لیے ہم جلدی اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اس حالت میں کہیں ہم دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو، یعنی جس بات کا کوئی مقصد نہیں، جس بات میں کوئی ایک ہوتا ہے نا، ایک سالڈ ریزن ہوتی ہے کہ یہ کام ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، خواہ مخواہ کسی کو فون اٹھا کے کوئی لمبی ادھر ادھر کی کہ میں بور ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو فون کروں، تھوڑی گپ شپ ہو جائے، شغل میلہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو دل کو روشن اگر کرنا ہو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ غم دل دنیا کو تاریک اور غم عقبہ یعنی آخرت کا غم دل کو روشن کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹا جی اب آپ کی سیٹنگ ہے، آپ بتا دیجیے میں کیا کروں۔ جی بیٹے سب کچھ میرے قریب۔ جی بیٹا جی میں آپ کو اس وقت یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی سیٹنگ جو تھی نا ہم نے اسی طرح کروائی ہوئی تھی، اس میں ہی مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے گا، میں پہلے کی سیٹنگ پہ لے کر آئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ غم دل یعنی غم دنیا دل کو تاریک اور غم آخرت دل کو روشن کرتا ہے، تو اس لیے اس سے بھی اندازہ لگا لیجیے گا۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ دل پر 6 قسم کی حالتیں آتی ہیں، ہمارا جو دل ہے اس پر 6 طرح کی حالتیں آتی ہیں۔ ایک حیات زندگی کو کہا جاتا ہے، دوسری چیز ہے موت، تیسری چیز ہے صحت، چوتھی ہے بیماری، اور پانچویں بیداری، اور چھٹی چیز ہے نیند۔ تو فرماتے ہیں کہ دل کی حیات ہدایت کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی دل کی زندگی ہدایت کی وجہ سے، اگر ہدایت ہے تو دل زندہ ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو دل زندہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اگر ہدایت نصیب ہو گئی تو سمجھ لیجئے گا کہ دل ہمارا زندہ ہے، اور دل کی موت گمراہی سے آتی ہے۔ جو دل کی موت ہے وہ گمراہی کی وجہ سے، اگر انسان گمراہی میں لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل سویا ہوا نہیں ہے، مرا ہوا ہے۔ کسی قسم کی گمراہی دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ دل مردہ ہو گیا، خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اور دل کی صحت جو ہے نا وہ طہارت اور صفائی کی ظاہر نہیں کہہ سکتے۔ قلب سلیم وہی ہوگا جس میں پاکیزگی اور نور ایمان ہوگا، اور اس کے برخلاف دل میں بیماری گندے تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دل کی بیداری ذکر الہی میں ہے،
اگر ہم کہیں نا کہ میرا دل سویا ہوا نہیں ہے، میرا دل جاگا ہوا ہے، تو پھر اس کی علامت یہ ہے کہ ہم ذکر قلبی، ذکر لسانی، ذکر کس قدر کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کے دل پر غفلت کی نیند طاری ہے۔ تو یہ جو دل ہے یہ سوتا بھی ہے، یہ جاگتا بھی ہے، یہ بیمار بھی ہوتا ہے، یہ صحت مند بھی ہوتا ہے، اور یہ دل، اس کو زندگی بھی ملتی ہے اور اس پر موت بھی آتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے دل پر محنت کرنی ہے اور اس دل کو بنانا ہے، اور اس دل کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موسم عطا فرمایا، ہمیں ایک مہینہ عطا فرمایا، جو کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور وہ ہے رمضان کریم۔ تو رمضان کریم وہ مہینہ ہے جس سے دل میں بہار آتی ہے، کہ رمضان ربیع قلبی، کہ رمضان ہی میرے دل کی بہار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب بہار کا موسم چلا جاتا ہے تو درخت عجیب سے لگتے ہیں، گلاب کے پھول شاخوں کی صورت میں جو ہے ان کی شاخیں نظر آتی ہیں، آپ کہیں بھی جائیں اداسی طاری ہوتی ہے، اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ جی ابھی بھی پرابلم ہے، ابھی بھی پرابلم ہے بیٹے؟ جی جی الحمدللہ وہ بھی میں سے، چلیے جزاکم اللہ۔ تو ہمارے دل کی بہار ہے رمضان کریم، کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب موسم بہار کا چلا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے، درخت بڑے اداس نظر آتے ہیں، پھول جو ہے ان کی شاخیں نظر آتی ہیں، ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ایک لمبا انتظار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے نا تو عجیب سی خوبصورتی، شاخوں کے اوپر کمپل نکلتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے خوبصورت پتے نکلتے ہیں، پھر پھول بنتے ہیں، پھر پھل بنتے ہیں، یعنی ایک عجیب، پھر پرندے آتے ہیں، تتلیاں آتی ہیں، پھر عجیب چہچہاہٹ اور عجیب سا خوشبوؤں سے ہر طرف ایک فضا معطر ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے اداسی کیوں تھی؟ اب کیوں اتنی رونق ہے؟ کیونکہ اب بہار آ گئی ہے۔ بہار آ گئی تو بہار نے پودوں کو پتوں سے ملا دیا، پھولوں کو ان کی خوشبوؤں سے ملا دیا، پنکھڑیوں کو تتلیوں سے ملا دیا، اور فضا کو معطر کر دیا، تو ان کا جوڑ ہوا۔ بہار کا موسم آیا، پھولوں کو خوشی مل گئی، درختوں کو خوشی مل گئی، اور گلشن کو خوشی مل گئی۔ تو بالکل اسی طرح رمضان کریم دلوں کی بہار ہے۔ اس سے انسان کا جو ابھی ذکر ہوا کہ دل بیمار بھی ہوتا ہے، دل صحت مند بھی ہوتا ہے، دل جاگتا بھی ہے، دل سوتا بھی ہے، اور دل زندہ بھی ہوتا ہے، اور دل مرتا بھی ہے۔ تو یہ جو دل ہے اس کو صحت مند بنانا ہو، اس دل کو زندہ رکھنا ہو، اس دل کو بیدار رکھنا ہو، تو اس کے لیے بہار کی ضرورت ہے۔ جس طرح گلشن میں بہار آتی ہے نا تو وہ اس میں زندگی آ جاتی ہے، بیداری آ جاتی ہے، خوشبوؤں سے گلشن بھر جاتا ہے۔ بالکل یہ دل بھی اداس ہو جاتا ہے، یہ دل اداس ہو جاتا ہے جب یہ دل کو اس کی خوراک نہیں ملتی، اس دل کو ذکر نہیں ملتا۔ تو رمضان کریم جب آتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، رات سے لے کے فجر تک، ہر وقت اس دل کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان کی برکت ہے کہ یہ رمضان کریم ہمارے دلوں کی بہار ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں، جس شخص کا وہ سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت بہت زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی مصروفیات کو چھوڑ دیتا ہے،
وہ دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے اس لیے میں زیادہ وقت فری نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں، اس سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا لوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی کوشش، یہ تھوڑے دن کی مشقت، اس کے بعد پھر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح رمضان کریم نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے رمضان کریم ایک سیزن ہے۔ بلکہ روزے دار کی آنکھیں بھی روزہ دار ہوں، زبان بھی روزے دار ہوں، کان بھی روزے دار، دل و دماغ بھی روزہ دار ہوں۔ جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے نا، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں نا، جب اللہ پہ قسم کھا کے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں فرماتے۔ تو یہ رمضان کریم ایسا مہینہ ہے کہ سارا دن انسان روزے کی حالت میں ہو کر جب رات آ جاتی ہے نا، شام کا ٹائم آتا ہے اور وہ یوں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ پروردگار تیرے لیے بھوک پیاس برداشت کریں، پروردگار ہم فقیر ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم پر رحم فرما۔ انشاءاللہ مسک القرآن میں قرآن عظیم الشان ہمارا موضوع ہوگا، اس میں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ قرآن عظیم الشان اصل میں دلوں کی بہار ہے، کہ کس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو پتہ چلے گا کہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی حال آ جائے اللہ کے قرآن کو حرز جان بنانا ہے، اللہ کے کلام کو حرز جان بنانا ہے۔ ہم قرآن عظیم الشان کو صرف گزرنے کے لیے نہ پڑھیں، ہم قرآن عظیم الشان پر تدبر کریں، غور کریں، صرف سن کے دور قرآن میں اس کو بند کر کے نہ رکھیں، ہم پھر کبھی موقع آئے اس کو کھولیں، اس کے اوپر غور کریں کہ میرے رب مجھ سے یہ فرمانا چاہتے ہیں، میرے کریم مولا مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ رمضان کریم تو اصل میں بے شک روزے کا مہینہ ہے، اصل میں قرآن کا مہینہ ہے، اصل میں قرآن کا مہینہ ہے۔ دیکھیے ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے محروم لوگ ہوتے ہیں جو کہ رمضان کریم میں بھی قرآن پاک، قرآن عظیم الشان کو ہاتھ لگانے کی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے، ان کی بد عملیوں کی وجہ سے، بلکہ وہ اپنی ہی بے طلبی کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ بالکل سیل کی طرح ہر چیز بانٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت یوں چھما چھم برس رہی ہوتی ہے رمضان کریم میں۔ تو اس لیے یہ رمضان ہمارے دلوں کی بہار ہے، ہم نے پورا رمضان کریم اس طرح سے منانا ہے کہ جب رمضان کریم کا اختتام ہو جائے نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہم نے اتنا کمایا، اتنا کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پروٹوکول دیا ہے ایمان والے کو رمضان کریم کے اندر، بہت زیادہ اگر سمجھے تو۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، جب انسان روزہ رکھتا ہے نا اس کا خود دل کرتا ہے نماز پڑھوں، ذکر کروں، دعا مانگوں، صدقہ کروں، تلاوت کروں، خود بخود۔ تو عبادت کا دروازہ ہے روزہ، سبحان اللہ۔ ناپاک بندہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا نا، جو روزہ رکھتا ہے وہ ناپاک تو نہیں رہتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم پر پیار آ گیا کہ پورے سال میں جو رمضان کریم کو رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی وہ کسی اور مہینے کی نصیب میں نہیں ہے، کہ دیکھیے ماشاءاللہ 11 مہینوں میں سے اس مہینے کے علاوہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے دن مخصوص کیے ہیں، جیسے محرم ہے، ذوالحجہ ہے، اور بھی مہینہ جیسے رجب ہے، 4 مہینے عظمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان کی اپنی عظمت ہے۔ لیکن جو رمضان کریم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے آخری دن تک دیا وہ کسی اور مہینے کو نہیں دیا، کہ اس کے لیے اعمال بتائے گئے ہیں،
کہ 30 کے 30 دن روزے دار ہو کے رہنا ہے. اور روزہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ طاہر ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، اور وہ ایک ٹریننگ اپنی کروا رہا ہے کہ میں بن جاؤں بندہ خدا، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں. تو اس لیے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے سلسلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے تھے. اس لیے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایام خالیہ سے یہاں مراد دن کے روزے ہیں، یعنی رمضان کے روزے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے درمیان، یعنی اللہ رب العالمین اپنے ملائکہ کے درمیان نوجوان عبادت گزار پر فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جوان، میرے لیے اپنی شہوت کو چھوڑنے والے اور میرے لیے اپنی جوانی خرچ کرنے والے تو میرے نزدیک میرے باز فرشتوں کی طرح ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو جوانی کی عبادت اور جوانی کے روزے ہیں، یہ اور بھی زیادہ ان کا باطنی فائدہ بھی بہت اور ظاہری فائدہ بھی بہت. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے قریش کے جوانوں، اگر ہو سکے تو نکاح کرو، تو اگر وسعت نہیں ہے نا تو روزے رکھو. تو اس روزے کا ایک مقام ہے. اسی لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے غیب کے خزانے میں موجود ہیں، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ، یعنی ان کے اعمال کے صلے کے طور پر جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ان کو ملے گا، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے غیب کے خزانوں میں. جب اللہ سے بندہ ملے گا، ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار کر کے عطا فرماتے. ثابت قدم رہنا، آنکھوں کی بھی حفاظت ہوئی، کانوں کی بھی ہوئی، دل کی بھی ہوئی، زبان کی بھی ہوئی، اپنے معدے کی بھی ہوئی، اپنی گفتگو کی بھی ہوئی، اپنے خیالات کی بھی ہوئی، کہ سب سے منہ موڑ لیا، رخ پھیر لیا کہ رمضان آ گیا ہے، میرے دل کی بہار آ گئی ہے، میں ایسا کچھ نہ کروں کہ میرے رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسا کچھ نہ کروں کہ پروردگار کی رحمت مجھ سے ذرا. جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ جب میں بلاؤں وہ جواب دے، جب میں اس کو دیکھوں وہ مجھے دیکھیں، میں اس کو یاد کروں وہ مجھے یاد کریں. تو رمضان کریم میں تو اللہ کی رحمت اترتی ہے. جو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہے وہ یہی چاہتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت مجھ سے کہیں نہ ہٹ جائے بس. اور اگر یہ چاہتے ہیں ہم تو ہم بھی ایسا کام کریں، ایسے اعمال کریں، کوئی ایسی ملاوٹ نہ لے کر آئیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس سے ہمیں لگے اللہ کی رحمت ہم سے ہٹ گئی. تو اس لیے عبادت رمضان کریم کو فضیلت ہے، روزوں کو دوسری عبادتوں پر فضیلت ہے 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ روزہ کھانے سے بھی، پینے سے بھی اور ایک جائز خواہش سے بھی روک دیتا ہے. اور یہ وہ اعمال ہے جو کہ ظاہری نہیں ہے، ان میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آنکھ سے نظر آئے. باقی تمام عبادات نظر آنے والی ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں ظاہر ہے پتہ چلتا ہے، حج کرتے ہیں پتہ چلتا ہے، نماز پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے، لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا. کہ اگر بندہ تنہائی میں کھا کر آئے اور لوگوں کے سامنے کہیں میں روزے دار ہوں تو لوگ تو یقین کریں گے. تو اس کا معاملہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ روزے دار اصل میں، یعنی روزے دار اصل جو ہوتا ہے نا وہ باطنی طور پر روزے دار ہوتا ہے. اور روزہ اصل میں باطن یعنی اندر کے صبر کا نام، ظاہر کا نہیں، اندر کے صبر کا نام ہے. اس کو بھوک لگ رہی کھانا نہیں کھا رہا، اس کو کچھ غلط دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. اور دوسری وجہ ہے کہ روزہ
اللہ تعالیٰ کا جو دشمن ہے شیطان، اس پر غلبے کا دوسرا نام ہے. اور شیطان اللہ کے بندوں کو بہکانے کے لیے خواہشات کے ذرائع اختیار کرتا ہے. خواہشات کے ذرائع کہ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. کھانے پینے سے ان کو، یعنی کھانے پینے کی الگ الگ ڈیمانڈس ہوتی ہے نا، تو ان کی وجہ سے کہ یہ بھی منمانی وہ بھی منمانی یہ بھی ہو جائے، تو اس سے انسان کا نفس قوی ہو جاتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس شیطان کی چلاکیوں کو روکنے کے لیے بندہ خدا کے لیے اتنا کھلا راستہ کر دیا کہ میں نے اس کو قید میں ڈال دیا. لہٰذا میرے بندے اب بہانہ بتاؤ کیا ہے، اب کس وجہ سے میرے بندے تم نے رمضان کے روزے نہیں رکھنے، عبادات نہیں کرنی، ذکر نہیں کرنا اور خدمت نہیں کرنی؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کے رسول کی سیرت کی مدد. مدد کیا؟ مدد تو ہماری ہوتی ہے. مدد یہ کہ اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ رب العالمین کا کلام، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس رسالت کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ ہے دین کی مدد. اور فرمایا کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. تو اس لیے انسان شروع میں کوشش کرتا ہے نا، انسان کی طرف سے کوشش ہے، اور ہدایت اللہ رب العزت جزا کے طور پر انسان کو عطا فرماتے کہ تم نے میرے لیے کوشش کی اور میں تجھے ہدایت سے سرفراز کروں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب اور ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم صبر کرنے والوں کو، ہم مجاہدہ کرنے والوں کو، ہم مشقت اٹھانے والوں کو کہ دروازہ دروازہ جا کر بلا رہے ہیں کہ آؤ اپنی آخرت کو بناؤ، آؤ اللہ کا کلام سنو، آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز سنو، آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ آخرت کی طرف. جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے ہدایت کی راہوں کو، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. لیکن یہ ہمارے اوپر ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں اس کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے. یعنی جب انسان خود اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، عبادت کے لیے فکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو دے کر اس کو عطا کرتے ہیں نا. ورنہ اللہ نوازنے پہ آئیں تو بے بہا دیتے ہیں، لیکن اللہ کو محنتی بندہ پسند ہے، اللہ کو مشقت اٹھانے والا اللہ کے لیے پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کوشش کرنے والا بندہ پسند ہے. کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ بندہ کوشش کر رہا ہے اور وہ بندہ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دونوں کو برابر درجے پہ رکھوں؟ کیا اندھا اور دیکھنے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوشش کرنے والا اور ایک بندہ پڑا ہوا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اور جو کوشش کرتا ہے اس کا دل ہمیشہ بہار میں ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو مشقت اٹھاتا ہے، جو فکر کرتا ہے، جو توجہ دیتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے، جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، آخر میں اس کو بہت گہری نیند آتی ہے، آخر میں بہت پرسکون نیند آتی ہے. اس کی تنہائی پرسکون ہے، وہ بے چین نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہے. ورنہ لوگ ایسے ایسے پریشان ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم ہم سب کو، ان سب کو، سب مایوسوں کو دینے جا رہے ہیں کہ آؤ رمضان آ گیا، دلوں کی بہار آ گیا. رمضان آ گیا اور یہ رمضان دلوں کی بہار ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ میرے بندو، تمہیں بہار سے محبت ہے نا، تمہیں خوبصورت جگہ پسند ہے نا، تمہیں پھولوں سے محبت ہے نا، تمہیں ہریالی سے گرینری سے محبت ہے نا، آؤ میں بھی تمہیں ایک بہار دینے جا رہا ہوں۔ وہ بہار دلوں کی بہار ہے، اور وہ ہے رمضان کریم، جس سے دلوں میں پھول کھلیں گے، دلوں میں خوشبو پھیلے گی، دلوں میں گلشن سجے گا، دلوں میں درختوں پر سبزی آئے گی، دلوں میں پتے پتے ہرے ہو جائیں گے، دلوں میں تتلیاں ادھر سے ادھر پھرتی رہیں گی، دلوں میں چڑیاں چہچہائیں گی۔ اپنے دلوں کو بناؤ اور پھر میرا ذکر آئے گا، اور جس دل میں میرا ذکر اتر جاتا ہے اس دل کو میں اپنے لیے خاص کرتا ہوں۔ جو دل میرا بن جاتا ہے میں اس دل کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور قیامت کے روز فرمایا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، میں اس دل کو قلب سلیم بناتا، میں اس دل کو قلب سلیم بنا۔ اس لیے ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ 30 دن ہے، 29 دن ہے، جتنے بھی 28 دن، ہم نے بس خوشی سے انتظار کرنا ہے کہ ماشاءاللہ، جیسے عمومی طور پہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہم جب جاتے ہیں، جیسے مارچ کا مہینہ آتا ہے، اس کے بعد یہ پنیری کا موسم ہوتا ہے تو مجھے بہت پسند ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ ہر طرف پھول ہی پھول ہوں، اور ان کو دیکھ کر روحانی سکون ملتا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ میں جب کسی نرسری میں جاتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب اٹھا کے لے جاؤں، سب اٹھا کے لے کے جاؤں، اپنے گھر میں لگاؤں، کہ ہر ایک پہ پیار آ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو دیکھ کر دل چاہتا ہے یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں۔ تو ہم بالکل اسی طرح رمضان کریم کا انتظار کریں گے، بہار آ رہی ہے، اور کیا خوبصورت پھول ہوتے ہیں، عبادت کے پھول، ذکر کے پھول، روزے کے پھول، تلاوت کے پھول، صدقہ خیرات کے پھول، دعاؤں کے پھول، سب سے دامن بھرنا ہے، اپنے دامن میں سمیٹنا ہے سب کچھ، اور وقت ضائع نہیں کرنا۔ میرا تو دل چاہے میں سوؤں بھی نہ، لیکن بہت کمزور انسان ہوں، آرام نہیں کرتی، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، انسان کو اس کو نیند کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اللہ پاک نے ہمیں سحری کی صورت میں، افطاری کی، اور دونوں کے درمیان میں اتنا کھلا موقع دیا ہے۔ ویسے بھی رمضان کھانے کا تو موسم نہیں ہے نا، بھوک کا موسم ہے، اور کھلانے کا موسم، اور اپنی روح کو کھلانے کا موسم، اپنے دل کو کھلانے کا موسم، اپنے نفس کو تزکیہ نفس، اپنے نفس کو تزکیہ کرانے کا موسم۔ تو ایمان جب بن جاتا ہے نا، انسان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کسی مرد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تاریخ میں اگر دیکھیں، سیرت میں اگر پڑھیں، تو ایسی ایسی عورتیں آئی ہیں، ایسی ایسی عورتیں تھیں، ایسی شخصیات تھیں کہ ان کا ایمان احد پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، جیسے کہ حضرت آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور ان کی استقامت، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ ایمان لے کر آئیں تو ان کو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب بیوی کے لیے اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا، آپ یقین جانیے گا، جس بچی کو طلاق ہو جاتی ہے نا، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے ایسا، لیکن کچھ معاشرے کا ڈر ہوتا ہے، کچھ اپنی اولاد کا ڈر ہوتا ہے، کچھ ایک محبت، ایک تعلق، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ ماں باپ کو بیٹی سوچتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلاق بھی ہوئی، شادی بھی ہوئی، نکاح بھی ہوا، پھر طلاق ہوئی، پھر نکاح ہوا، کوئی معیوب نہیں سمجھتا تھا، کوئی برا نہیں جانتا تھا، کوئی اس کو مظلوم، کوئی اس کو جو ہے بیچارہ اور بیچاری اور بے بس اور اس نظر سے کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم خود کو دیکھتے ہیں، بلکہ کسی اور نے کیا دیکھنا ہے ہمیں۔ تو اس لیے وہ بھی اسی طرح سر اٹھا کے جیے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی آزمائش پیش آ سکتی ہے، تو
میرے ساتھ بھی ایک آزمائش پیش آئی ہے، یہ دنیا کون سا ہمیشہ رہنے کے لیے مجھے ملی ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے ہمیں۔ جو بھی جس کی پوری ایسی لائف مل گئی کہ لوگ کہتے تھے کہ جنت کا ٹکڑا ہے، کیا وہ اس دنیا میں رہ گیا؟ کیا وہ دنیا سے چلا نہیں گیا؟ تو اس لیے اللہ کی ذات پہ ایمان اور بھروسہ۔ تو دیکھیے حضرت آسیہ علیہ السلام کہ اب کیا کہہ رہا ہے، اور وہ شوہر بھی کوئی عام نہیں ہے، بادشاہ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تم عورت کے لیے، یعنی تم عورت ہو یا تم میرے دین پہ آؤ، تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے محبت کی تھی، میں نے تمہیں پورے مصر میں دیکھ کر منتخب کیا تھا، تو لہٰذا تم دین سے نہ نکلنا، تو دھمکی دی۔ اب آپ دیکھیے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ میں ایک ملکہ تھی، مجھے نکالا جائے گا، مجھے بے سہارا کیا جائے گا، اور وہ لوگ جو میرے لیے بچ جاتے تھے، اب میں ان کے سامنے بے بس ہو کر نکل جاؤں گی۔ یہ ایک بہت مشکل ہے، جس کو ایک اسٹیٹس مل جاتا ہے، اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورت کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے، اور وہ بھی جب کہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ بادشاہ، اس وقت کے بادشاہ کی بیوی، پورے ملک میں وہ حسن و جمال کی پیکر تھی۔ ایسی ملکہ کو بادشاہ کہتا ہے کہ میں تجھے محل سے نکال دوں گا، آج کے بعد تیرا اسٹیٹس ختم، تو ذلیل ہو جائے گی۔ لیکن ان سب دھمکی کے باوجود، کیونکہ ایمان کی لذت سے ان کا دل آشنا ہو چکا تھا، اس لیے جب بادشاہ نے ان کو محل سے نکالا تو اللہ رب العالمین سے وہ کیا دعا فرما رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دعا اتنی خوبصورت ہے، سوچیے ہم پر کبھی ایسا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کون یاد آتا ہے سب سے پہلے؟ ہمیں سب سے پہلے اللہ یاد آتے ہیں، یا سب سے پہلے دنیا یا رسوائی کا ڈر، یا اپنے گھر والے یا اولاد؟ لیکن دیکھیے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سب سے پہلے کون یاد آتا ہے، اور کس جذبے کے ساتھ، اور کتنی، اور پھر اللہ بھی یاد آتا ہے نا، ہم پھر تڑپ کے کہتے ہیں میرے اللہ میرے اوپر رحم کر، یا اللہ میری مدد کر۔ ان کی دعا کتنی بڑی، کتنی عظیم، کیسا ایمان، کیسی استقامت۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے تو فرعون نے بے دخل کر دیا، اپنے محل سے نکال دیا، بظاہر تو مجھے ذلیل کر دیا، بظاہر تو مجھے محروم کر دیا دنیا کی ساری آسائشوں سے، مجھے جو عزت ملی ہوئی تھی بظاہر تو اس عزت سے نیچے گرا دیا، بظاہر تو یہ ہوا۔ لیکن اس وقت کا ایمان جو حقیقی ایمان ہے، جو میرا اور آپ کا نہیں ہے، ایسا ایمان ہمارا ایمان ڈولتا ہے۔ ہم خدا کے لیے، میں اور آپ، ہم اس رمضان کریم میں اپنا ایمان بنائیں بس، اس دل کو۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیشہ بہار رہتی ہے، ہمیشہ ہریالی رہتی ہے، جیسے کہ جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہاں تو بہار ہی بہار رہتی ہے۔ تو اس دل کو جنت بنائیں، ہم اس دل کو جنت بنائیں۔ تاریخی آئے توبہ کریں، تاریخی آئے توبہ کریں، پھر توبہ کریں، لیکن اس دل کو بنانا ہے، اس دل کو بنانا ہے۔ تو ہم اپنے دل پر توجہ دیں کہ میرے دل میں کتنا ایمان، آپ کے دل میں کتنا ایمان۔ ایسی حالت میں میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی، اور ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی دعا کا مرکز کیا تھا، ان کا رخ کس طرف تھا۔ وہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی، یا رب ابنی، یا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ اکبر۔ یا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ آپ اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر تعمیر فرما دیجئے، میرے لیے اپنے پاس جنت میں، جنت بھی اپنے پاس بھی، اور پاس میں گھر بنا دیجئے۔ اے اللہ اس فرعون نے تو مجھے اپنے محل سے دھتکار دیا، میں عورت ذات ہوں، اس گھر کے بدلے مجھے جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا کر دیجئے۔
تو یہ ایمان اور تقوی ہے۔ سب تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو محفوظ رکھا۔ یہ ایمان ہوتا ہے جب ہم اپنا دل اللہ کو تھماتے ہیں ایمان کے ساتھ، رب العالمین بھی پھر اسی طرح ہمیں لٹاتے ہیں۔ تو اس لیے سوچئے گا۔ تو رمضان کریم جس کے بارے میں رب العالمین فرما رہے کہ ایمان بنانے کے لیے اور دلوں کے بہار کے لیے کیا کیا ذرائع اختیار فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الجنت، کہ فرمایا کہ بے شک جنت، یعنی جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دلوں کی بہار کہ رمضان کریم کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو رمضان کریم کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں نا، رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے، تو جنت کو سجایا جاتا ہے، یعنی خوشبوؤں سے بھر دیا جاتا ہے۔ ویسے جنت میں ایسی بھی خوشبو ہے۔ تو شروع سال سے آخر سال تک اتنا پروٹوکول، سبحان اللہ، اتنا اللہ رب العالمین نے، اتنا اللہ رب العالمین نے کرم فرماتے ہیں، اتنا اللہ رب العالمین کرم فرماتے ہیں ایک ایمان والے پر کہ رمضان کریم کس حالت میں عطا فرما رہے ہیں، شروع سال سے لے کے آخر سال تک رمضان کریم کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے جو پہلے ہی سجی ہوئی ہے۔ شروع سال سے آخر سال تک رمضان کو، جنت کو خوشبوؤں سے دھویا جا رہا ہے جو کہ پہلے ہی خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ سوچیے اس چیز کو کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، کتنا کچھ مل رہا ہے، کتنا کچھ بڑا مل رہا ہے۔ اس لیے ایک اور روایت میں آتا ہے، قال ويقول الله عز وجل يا رضوان افتح ابواب الجنان ويا مالك اغلق ابواب الجحیم، یعنی فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رضوان سے فرماتے ہیں، رضوان جو جنت کے بڑے ہوتے ہیں، کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جو جہنم کا دروغہ، ان سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یعنی میرے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ یا رضوان افتح ابواب الجنان ویا مالک اغلق ابواب الجحیم عن الصائمین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہاں اور پروٹوکول مل رہا ہے، کس طرح مل رہا ہے کہ جنت کے رضوان، یعنی جنت کے فرشتوں کے سردار، جنت کے بڑے، سب سے پہلے تعارف کروایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ یہ تصور کیجئے گا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین تعارف کروا رہے ہیں، امت محمدیہ کا تعارف کروا رہے ہیں جنت کے سردار فرشتے سے کہ میرے رسول کی امت ہے، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہ روزے دار ہوں گے، وہ روزہ رکھ کے آ رہے ہوں گے، لہٰذا فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دے، ابھی سے وہ روزہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی ان کی زندگی ہے، ابھی فوراً انہوں نے مر کے نہیں آنا، ابھی ان کی زندگی ہوگی، ابھی جب وہ آئیں گے تو یہ سب کچھ ملے گا، ابھی نہیں ملے گا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کے حوالے سے پہلے ہی، جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی فیملی میں شادی کا فنکشن ہوتا ہے نا، کئی گھروں میں جو کہ ہے تو جائز نہیں لیکن ڈھولکی رکھی جاتی ہے کہ جی یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری بھانجی ہے، یہ میری کزن ہے، یہ میری دوست ہے، تو پورا ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ غلط طریقے سے ہے۔ لیکن صحیح کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے دنیا میں روزہ رکھیں گے، میرے رسول کی امت دنیا میں روزہ رکھیں گے میرے رسول کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے، لہٰذا تم ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، ان کے استقبال کے لیے، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ ایک تو تعارف کروایا، دوسرا اتنی عزت کروائی کہ ان کو پہچان کرائے کہ وہ عام نہیں ہے، لہٰذا یہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں،
اور دروغہ جہنم جو کہ بہت سخت ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں کہ دیکھنا میرے رسول کی امت روزے دار ہے، روزے کی حالت میں ان کے لیے اعزاز کے طور پر جہنم کے دروازے بند کر دینا۔ اور اس میں ایک اور حکمت ہے، وہ حکمت کیا ہے کہ اس دوران جو کہ دوزخ کے دروازے بند ہے پورا رمضان، جنت کے دروازے کھلے ہیں پورا رمضان، اس دوران اللہ تعالیٰ ادھر امت محمدیہ کو پل پل موقع عنایت فرما رہے ہیں کہ اب مانگو اب مانگو اب مانگو، یہ بھی قبولیت کی گھڑی، وہ بھی قبولیت کی گھڑی، وہ بھی قبولیت کی گھڑی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت دیکھیے، وہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا میرے پیارے رسول، آخری وقت دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، اے جبرائیل پوچھے میرے رب سے میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ ایک ہم ہے اپنی روٹی کھانے کے پیچھے قربان ہو رہے، ایک وہ تھے اپنے بچوں کے منہ سے روٹی چھین لیتے تھے اور اپنی امت کے لیے روتے تھے، یا اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دینا، مجھے میرے بھائیوں سے ملا دینا، ہمارے لیے دعا مانگ دے۔ ہے میری امت، جب پتا چلا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی امت بھی اپنی بد عملیوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے گی، عذاب پائے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے کہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام ڈرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام ڈرتے تھے، اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے، یا اللہ مجھے اپنے قرب کی جگہوں سے، اپنی عبادت کی جگہوں سے اللہ باہر نہ کر دینا۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تم بھی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے سامنے شیطان کو مردود ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے سامنے شیطان کو مردود ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے عبادت کی جگہوں سے نہ نکالنا۔ دیکھیے کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ کوئی بندہ بہت نیک تھا، پھر اس کے بعد اس کو ایسی گیدرنگ مل گئی، ایسے فرینڈس اس کو مل گئے، ایسے لوگ مل گئے اس کو کہ اس کو کہاں سے کہاں تک سفر کروایا اور اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تو یہ شیطانی راستہ ہوتا ہے کہ پہلے کہاں پہنچا ہوا تھا پھر کہاں گر گیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام روتے تھے کہ بے شک ہم نے ارادے سے اتنا بھی گناہ نہیں کیا، لیکن ہم روتے ہیں کہ موت تک ایمان قائم رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا، ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا تھا میرے رسول میں تیری امت کو، میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی تھی، تسلی مل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو چھوڑیں گے نہیں اکیلے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو پورا فرمایا، رمضان دیا اور پورے رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھلا رکھنے کا حکم دیا، دوزخ کے دروازوں کو بند رکھنے کا حکم دیا، اور ادھر فرمایا کہ یہ رمضان ہے، یہ دلوں کی بہار ہے، ایمان کو بنانے کا سیزن ہے، اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے، تو وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو بندہ خدا دعا مانگتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، کبھی تلاوت کے بعد مانگ رہا ہے، کبھی ذکر کے بعد مانگ رہا ہے، کبھی سجدوں کے بعد مانگ رہا ہے، اور کبھی افطاری میں اپنے سوکھے ہونٹوں کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ پروردگار میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، لیکن تیرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرحتان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو دو فرحتیں ملیں گی، ایک افطاری کی فرحت اور ایک جب یہ جائے گا نا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں سوچیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں
حکمت کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا کہ رمضان آ گیا تو جب جنت کے دروازے کھلے ہیں دعا ہو گئی اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت مقدر میں لکھ دی گئی، اب وہ بند نہیں ہے دروازہ. یہ ہے حکمت کہ دروازہ کھلا ہے، مانگو میں دعا قبول کروں گا اور یہ دروازہ تیرے لیے کھلا رہے گا، اب بند نہیں ہوگا، جب تو جائے گا یہ کھلا ملے گا. اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے دوزخ سے بچا، میرے اوپر دوزخ کے دروازوں کو بند ہی رکھنا. تو اللہ نے قبولیت کی لکیر پھیر دی اور اس کے نصیب میں جنتی ہونا لکھا، دوزخ سے بری ہونا لکھ دیا. تو یہ قبولیت کا موقع دے دیا اور ادھر دروازے کھول دیے. تو یہ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے اللہ ہمیں کیا نوازنا چاہ رہے. تو فرمایا کہ اے رضوان کھول دو، اور اے مالک دروازہ جہنم بند کر دو. اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے وَيَا جِبْرِيلُ اِحْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی حکم دیتے ہیں جبرائیل کو کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں. اور کیا رہ جاتا ہے؟ کون سا بہانہ ہے پیچھے؟ کون سا بہانہ ہے پیچھے؟ کوئی تو بتائیے کون سا بہانہ رہ گیا؟ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی؟ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں تو رمضان میں بیمار ہو جاتا ہوں؟ یا کس طرح ہم عجیب و غریب معاملات رکھتے ہیں رمضان کریم میں اور چھوڑتے ہیں اللہ کی عبادت کو، باقی چیزوں کی طرف نکل جاتے ہیں. یعنی ہمیں اتنا پوزیسو ہونا چاہیے رمضان کریم کے حوالے سے کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے تھے کہ سب کو خدا حافظ کہتے تھے اور پھر ان کا تعلق ہوتا ہے تھا کہ ٹھیک ہے قرآن پاک کی خدمت ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، کھلا دیا، لیکن رخ ایک طرف ہے، انسانوں سے ملاقات نہیں ہے. اللہ کے لیے ملاقات وہ ایک رخ ہے، وہ ایک تھوڑے وقت کے لیے، لیکن وہ گپ شپ اور شغل میلہ نہیں. آج کل کی افطار پارٹیوں میں شغل میلہ ہوتا ہے. کوئی قسم کھا کے بتائیں کہ کسی کے ہاں اگر افطار پارٹی ہے کہ وہ جو عام دنوں میں ذکر تھا کیا اتنا ذکر ہوا؟ عام دنوں میں عبادت میں سرور تھا وہ ملا؟ عام دنوں میں تلاوت تھی کیا وہ اتنی ہوئی؟ عام دنوں میں جو آہ و زاری کا طریقہ تھا کیا وہ ہوا؟ ٹھیک ہے یہاں یہ بات آ سکتی ہے کھلایا تو ہے نا، کھلانے کا اور بھی تو طریقہ ہو سکتا ہے نا، آپ بنا کے بھیج دیجیے گا، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے. اور ایسے بھی رشتے دار ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، ان کو شروع رمضان میں گفٹ کر دیجیے گا اور کچھ کو تیار کروا کے آرڈر کروا کے بھیج دیجیے گا. ان کو بھی مشقت نہیں، آپ کو بھی مشقت نہیں، ان کو بھی سکون، آپ کو بھی سکون، وہ بھی اطمینان میں، آپ بھی اطمینان میں، ان کا بغیر مشقت کے ان کے گھر میں ان کو افطاری مل گئی اور کچھ بچ بھی گیا کھانا سحری کے لیے، آپ اپنے گھر میں بھیج کے آرام سے دل کو سرور مل گیا، میں نے اپنوں کو کھلایا، میں نے اپنوں کو پلایا، الحمدللہ اللہ آپ نے مجھے توفیق دی. یہ کھلانا بھی بڑا مزہ آتا ہے، یہ پلانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا مزہ آتا ہے. اللہ کے لیے دینے میں بہت سرور ہے، دل میں خوشی آتی ہے، لیکن اس کو طریقہ ایسا رکھیں کہ رمضان میں ہم نے اللہ سے ملنا ہے، انسانوں سے نہیں. ہاں اگر مجبور، اگر بے سہارا، اگر سفید پوش آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ چھپ چھپ کے وہاں جا کر ان کو دے کر آ جائیں، ختم. بھجوا دیجیے گا اور بھی بہترین صورت. الحمدللہ الزہرا اسلامک انسٹیٹیوٹ کے انڈر جو راشن کا پروگرام ہم نے شروع کروایا ہے الحمدللہ وہ دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. الحمدللہ پوری ہماری ٹیم ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تحقیق کے بعد ان کے حوالے کیا جاتا ہے اور ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ کم دے تو کم میں سے کریں، زیادہ دے تو زیادہ میں سے کریں، لیکن رمضان کریم کو پہچانے. ہم رمضان کریم کو پہچانیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں کہ اچھا اس میں تو یہ کرنا تھا اور میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا.
اتنی تھکاوٹ ہوئی کہ سحری کے لیے جب اٹھے تو بہت برا حال تھا، اندر ہی اندر جو ہے تکلیف محسوس بھی ہو رہی ہے لیکن عبادت بھی ہوئی۔ تو ایک طرف ہوتا کہ پتہ نہیں میں مجھے کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، گنہگاری کی بات ہے، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا ایزی طریقہ رکھیں جس میں آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور کھانے والوں کے لیے بھی آسانی۔ سبحان اللہ، پھر کیا ہی بات۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا یہ بہار ہے، یہ بہار ہے، اس کو لوٹنا ہے۔ اب دیکھیں نا وہی پنیری کی بات کہ آپ کے پاس 3 سے 4 مہینے ہوتے ہیں، آپ اس مہینے میں لگائیں اور اس مہینے میں جا کے پھر پھول نہیں آئیں گے، تو لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ سیزن ہے ہم لگائیں گے، اس سیزن میں پھول آئے گا اور ہمارا گھر بہت خوبصورت لگے گا۔ تو رمضان کریم ایک ہی مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے، مخصوص وقت ہے، مخصوص اوقات ہے، اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس کو اگر ضائع کریں گے، پھر چاہے پورا سال پچھتائے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو اعزاز بخشا، بلکہ 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائی، آپ توجہ کیجئے گا کہ 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائی کہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا میں نے بخشنا ہے، میں نے بخشنا ہے۔ اور ایک چیز ان میں سے ان کے منہ کی بدبو ہوگی نا جو کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان جو ہے نا اپنی ماں کے بھی منہ سے بدبو آ جائے نا، انسان اولاد برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کیا فرما رہے، 70 ماں سے 70 درجہ ان کی شفقت سے شفقت کرنے والے پروردگار فرما رہے ہیں کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنا لاڈ کر رہے ہیں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، یعنی بدبو پسند ہے تو خوشبو کتنی پسند ہوگی، بدبو پسند ہے خوشبو کتنی پسند ہوگی، اللہ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیوں تک، یعنی دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، یعنی مچھلیوں سے بھی کوئی توقع لگا سکتا ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے اجر کو بڑھانے کے لیے، ان کے ایمان کو اور درجہ دینے کے لیے، ان کو قیامت کے روز اور معزز بنانے کے لیے، ان کے نامہ اعمال کو زیادہ وزنی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو بھی لگا رہے ہیں جو انسان کی خوراک ہے وہی اٹھ کر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو انسان ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ کے حکم پر وہ مچھلیاں انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ سوچ کر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ مچھلیوں کو اللہ میرے ذکر میری دعاؤں پہ لگا رہی ہیں۔ اور تیسری چیز، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے، کیونکہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اس دنیا میں رہتے ہوئے مشقت اٹھانی ہے، تکلیفیں سہنی ہے، کوئی کڑوی بات، کوئی کڑوی سوچ، کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی، کوئی محروم ہو گیا، کسی نے کسی کو تلخ بات کہی، کسی نے کسی کے دل کو دکھایا، انسان کبھی مشقت اٹھاتا ہے اولاد کے لیے، کبھی میاں کے لیے، کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی بہن بھائیوں کے لیے، کبھی رشتوں کے لیے، کبھی دوستوں کے لیے، کبھی بڑوں کے لیے، اور ایک وقت میں پھر اس کو ہوتا ہے کہ ہائے مجھے تو وہ رپورٹ نہیں مل رہا، اور تکلیف ہوتی ہے اندر ہی اندر۔ اللہ فرما رہے کہ چھوڑ دو میرے بندو، قریب ہے کہ تم یہ مشقتیں پیچھے پھینک کر آؤ گے میری جنتوں میں، میرے باغوں میں۔
اللہ اکبر کبیرہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا چوتھی نعمت، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی جو رمضان کریم میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پروٹیکٹ کیا کہ غیر رمضان میں کبھی شیطان ادھر سے وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے، اللہ کو چیلنج کیا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور میں آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان سے جہنم کو بھروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تم مردود ہو جا، تو کیسے میرے رسول کی امت کے روزے داروں کا روزہ خراب کر سکتے ہو؟ تجھے تو میں نے قید میں ڈال دیا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی امت کے اوپر پریشر نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی میرے اور آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ہمیں فارغ کر دیا کہ اب تو کماؤ، اب کیا بہانا ہے۔ اور اگلی بات، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ مغفرت بہت بڑی شے ہے۔ مغفرت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف گناہ معاف ہو گئے، مغفرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں تمام تر جو ایک ان کو کیٹیگرائز کیا گیا کہ یہ جو ہے مرد کرے گا تو اس کو، عورت کام کرے گی تو اس کو فرمایا کہ لہم مغفرتم و اجرن، کہ اس کو اس کی مغفرت کروں گا اور اجر کریم عطا کروں گا۔ تو مغفرت صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے بہت کچھ ہے اس میں، بہت کچھ ہے اس میں۔ اور پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو شب قدر ہے رمضان کریم میں، شب مغفرت سے مراد شب قدر ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یا حتی مطلع الفجر، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے، یعنی یہ ایک الگ ہے جب روزے پورے ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی مبارک حیات میں یہ خوشخبری سنائی کہ تمہیں یہ 5 نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، لہٰذا ان کو سمیٹ لو، ان نعمتوں کی قدر کرو، ان نعمتوں کو ضائع نہ ہونے دو، جانے نہ دو، اور یہ نعمتوں سے دامن بھر لو اور ان سے اپنی جھولی لبریز کر لو، ورنہ وقت چلا جائے گا اور پھر رمضان مبارک کے بعد یہ نعمتیں نہیں ملنے والی۔ لہٰذا ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھیں، ایک ماہ کے روزے رکھا کریں اور اپنی حیا کی حفاظت رکھیں اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا آسان عمل بتایا، کیونکہ عورت جو ہے کمزور مخلوق ہے۔ کبھی بچوں کو پالنا، کبھی سسرال والوں کی خدمت، کبھی جو ہے میاں کی خدمت، کبھی مہمان، ذمہ داریاں، کبھی اپنی بیماریاں، تو کئی دفعہ ایک انسان کے اندر ریگریٹ رہ جاتا ہے کہ ہائے میں نے یہ نہ کیا۔ وہ اپنے آپ کو پیش کریں، کوشش کریں، اپنا بیسٹ دیں، لیکن اس کے باوجود بھی ذمہ داریاں اتنی ہیں تو پھر اللہ رب العزت نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ جو ماں ہے نا، وہ چلتے پھرتے بھی تو دعا مانگ سکتی ہے، وہ جو عورت ہے وہ لیٹے لیٹے بھی تو دعا مانگ سکتی ہے نا۔ تو کیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا۔ سبحان اللہ، یہ کنفرم بات، یہ ڈن ہو گیا کہ ایک افطار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے افطار کے وقت کوشش کیجیے گا کہ افطاری پہلے بن جائے، اور پھر جو اینڈ میں لانے والی چیزیں ہیں نا، وہ افطار کرنے کے بعد پھر آپ کچن میں جائیے گا،
یعنی جو تیار کرنے والی چیزیں پہلے تیار ہو جائے، پھر اس کے بعد دعا کی قبولیت کے موقع پہ جو ضروری چیزوں کو رکھ کے دعا مانگ لیجیے۔ اس کے بعد آپ جو گرم چیزیں، کسی کو چائے پینے کی عادت ہے، کسی کو کچھ گرم کھانا کھانے کی عادت ہے، افطار کر لیا کھجور سے، اس کے بعد پھر جا کر آپ جائیں گی نا تو آپ کی دعا کی قبولیت ہو گئی، کیونکہ آپ دعا کی قبولیت کے موقع پر بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی، اس وقت کچن میں نہیں تھی آپ۔ تو رمضان اسی لیے آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم دوڑ لگا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور ایون کہ ہماری افطار بھی ہم لیٹ کرتے ہیں، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے نا پورے دن کا بھوکا پیاسا ہے، جیسے ہی اللہ اکبر یعنی جو افطاری کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس میں طلب ہو کہ اب یہ افطار کرے، میرا حکم یہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نہیں کھانا تو نہیں کھانا، اب فرمایا میں نے کہ کھاؤ، اب اگر ایک سیکنڈ بھی لیٹ کیا تو کیوں کیا، میں نے حکم دیا تھا کھاؤ۔ اور ہم سب کو کھلا کے آ کے کہتے ہیں کہ جی کھجور مجھے پکڑا ہے ذرا، میں ذرا افطار کروں 5-10 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد۔ اس میں کوئی بڑا پن تو نہیں ہے نا کہ مجھے تو کوئی نہیں، بھوک میرے تو کنٹرول میں ہے، میں تو کر سکتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، روزہ بھی اللہ کا حکم ہے، افطار بھی ہے، سحری بھی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے نا کہ جب افطاری کا ٹائم ہو تو ہم طلب سے افطار کے لیے بیٹھے، اس کو بھی پروٹوکول دے، پھر دعاؤں سے اپنا دامن بھر لے، پرسکون ہو جائے اور کہیں کہ یا اللہ میرے روزے کو قبول فرمانا، رد نہ فرمانا، قبول فرمانا۔ تو فرمایا کہ ایک روزے دار کی افطار کے وقت اور دوسرے انصاف کرنے والا حاکم ہوتا ہے، جو اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے، اپنے اللہ نے اس کو کوئی اتھارٹی دی ہوئی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ انصاف کرے۔ اور تیسرے مظلوم کی دعا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے کہ میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کسی مصلحت سے اس میں کچھ دیر ہو جائے۔ یعنی مظلوم سے اللہ کو اتنا پیار ہوتا ہے کہ کس نے میرے بندے پہ ظلم کیا، کیا سمجھتا ہے اس کا پروردگار نہیں ہے جو اس سے پیار کرتا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے۔ ایک انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مصوری ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ جو ایمان والا بندہ جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل کو کوئی ظلم کرتا ہے، ظلم اس کے اوپر ڈھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ رسول نے فرمایا تو یہ تو کعبۃ اللہ سے بھی محترم ہے اس کا دل، تم نے کس کے دل کو دکھایا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف نہیں کرتے جو کوئی کسی انسان پر ظلم کرتا ہے، اور وہ واقعی ظلم ہوتا ہے، ورنہ بعض دفعہ ظالم اور مظلوم، قاتل بھی ظالم ہوتا ہے اور مقتول بھی ظالم ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ میں مظلوم کی ان 3 لوگوں کی دعا کو، وہ مظلوم ہے نا، دکھیارا ہے، وہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کرچی کرچی ہے، اور ایک بندہ بڑا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، نا انصافی نہیں کرتا، تو ان کے دلوں سے جو دعا نکلتی ہے رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو میں اور آپ کوشش کریں کہ پروردگار ہم سے راضی ہوں، پروردگار کو ہم اس طرح سے منائیں کہ رب العالمین ہم سے راضی ہوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرو، جب آخرت میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی تو یہ سامان جو دنیا میں تم نے بنایا تمہارے بہت کام آئے گا، اور جو یہاں رہتے ہوئے اپنے لیے سامان آگے نہیں بھیجے گا وہ وہاں بہت پچھتائے گا، بہت حسرت کرے گا، بار بار کہے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اب مجھے یہ راز سمجھ آ گیا ہے، میں دنیا میں جا کر اپنی آخرت کے لیے بہت سامان بھیجوں گا، اور دنیا میں جا کر دنیا بنانے میں غافل نہیں ہو جاؤں گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے جو سامان بھیجا جاتا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔
پھر عمل صالح یعنی نیک اعمال میں فرائض ہے، سنن ہے، نوافل ہے، صدقات ہے. تو جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا، جب سفر پر جانے لگتا ہے تو اپنے سامان میں ضرورت کی ہر چیز رکھتا ہے. اسی طرح عقل مند آدمی اپنی آخرت کے لیے ہر طرح کی نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کر کے بھیجتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس میں ہر طرح کی نیکیوں کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے. جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں، کبھی جا کے ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں جی ابھی تو موسم صحیح ہے، بعد میں جا کے وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی سردی، تو ہم نے احتیاطاً کوئی جیکٹ کوئی ایسی چیز ساتھ رکھی ہوئی تھی. تو اس دنیا سے نیکیوں کو چن چن کر جانا آخرت کے لیے، اور رمضان ہمیں یہ موقع عطا کرتا ہے. تو یہ عقل والے لوگ دن رات محنت کر کے نیکیاں بناتے ہیں، کماتے ہیں اور اپنے لیے آخرت میں بیچتے ہیں. تب اللہ کی شان بادشاہی اور شان سخاوت جوش میں آتی ہے، اور مزدوروں کے لیے ایک مہینہ ایسا بھیج دیا جاتا ہے جس میں ہر عمل کی قدر، قیمت اور وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس میں نفل عبادت کریں تو فرض کے برابر ہو جاتی ہے. گویا کہ یعنی ایک کوئی دکاندار کے پاس جا کے کہتا ہے یہ میری چاندی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سونے کی قیمت میں خریدتا ہوں. یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. اور ایک انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی معاملہ کیا. تو رمضان کریم کی ساری رحمتیں، برکتیں اور بھلائیاں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی امت جو کلمہ گو ہے ان کے لیے بے شک اس کی برکتیں عام ہیں، لیکن حقیقی فائدہ اللہ انہی کو دیتے ہیں. باقی جس کو جو کچھ ملتا ہے مسلمانوں کی برکت سے ملتا ہے. مسلمانوں سے کیا مراد ہے؟ وہ خوش نصیب بندے جو دین اسلام کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، نمازوں میں بس یہ ہوتا ہے کہ نیند سے اٹھنا مشکل ہے، اور پورا لباس اس لیے کہ ہماری فیملی میں بہت مشکل ہے اس طرح سروائیو کرنا. فلاں ہر عمل کے لیے کٹ حجتی، ہر عمل کے لیے بہانے نہیں. فرمایا کہ ایسا مسلمان جو دل و جان سے ایمان قبول کرے اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر مکمل یقین رکھیں، مکمل یقین رکھیں. دنیا میں جتنی بھی اچھی اور برکت والی چیزیں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہے. قرآن پاک ان کا، کعبہ شریف ان کا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا، مسجد نبوی ان کی، مسجد اقصی ان کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت اور سنت ان کی، نماز ان کی، زکوٰۃ ان کی، حج ان کا. یعنی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے صرف مسلمان ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، صرف مسلمان. ہر پاک اور افضل چیز ان کی اب رمضان کریم میں روزانہ جو بے شمار رحمتیں برس رہی ہوں گی وہ سب مسلمانوں کے لیے. پھر عید بھی مسلمانوں کی، مر جائیں گے جنت تک کھلی، اور بڑی قبر بھی ان کی ہوگی، پھر آخرت میں جنت بھی ان کی ہوگی. سبحان اللہ. اتنا کچھ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ پریشان ہو کے رمضان آ رہا ہے، خوش ہو کے رمضان آ رہا ہے. الحمدللہ ہم رمضان مبارک میں داخل ہونے جا رہے ہیں. اللہم بارک لنا فی رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اللہ ہمیں رمضان کے لیے اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، سلامت رکھنا. اللہ باقی سلامتی ہو. ہم اللہ کو وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں. الحمدللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ہونا ان کو مانتے ہیں. ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. ہر تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، خیر ہو یا شر ہو. مجھے کچھ ملا وہ بھی اللہ کی طرف سے، مجھے نہ ملا وہ بھی اللہ کی طرف سے. مجھے خوشی ملی اللہ کی طرف سے، مجھے غمی ملی اللہ کی طرف سے، مجھے مل کر کوئی چھن گیا اللہ کی طرف سے، مجھے نہیں ملا کسی اور کو ملا یہ اللہ کی طرف سے. یہ سب اس پہ راضی ہونا. اور ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. آخرت کا دن برحق ہے. ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب صرف ان کا لایا ہوا دین کا چرچا رہے گا، انہی کا لایا ہوا دین برحق ہے، تمام انسانیت کی کامیابی اسی دین میں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم قرآن پاک، قرآن عظیم الشان پر اول تاخر ایمان رکھتے ہیں، اور رمضان مبارک میں اس کی بہار ہمیں ملتی ہے، اور الحمدللہ اس کی ایک آیت سے فائدہ اٹھائے، اس کی صورت سے اٹھائے، اس کے پارے سے اٹھائے، اس کے پاروں سے اٹھائے، پورے قرآن کا پاک سے فائدہ اٹھائے، اور اسے اللہ رب العالمین کا ہم کلام مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم پر مالک کا اتنا بڑا احسان کہ ہم رمضان مبارک کو اس حال میں پانے جا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں ہم، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ امت سب امتوں سے افضل ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ الحمدللہ اسلام کے تمام تر فرائض کو دل سے ہم مانتے ہیں، نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فریضے کو مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ ہم دین کے ہر حکم کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا تھا۔ الحمدللہ ہمارے دل میں دین کے کسی حکم سے دوری، نفرت یا وحشت نہیں ہے۔ ہمارے دل میں تمام صحابہ کرام کا مکمل احترام ہے۔ کائنات کی کامیاب ترین جماعت ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دل میں تمام حضرات تابعین کا احترام ہے۔ ہم دین اسلام کے خدمت گاروں کا، جن میں ائمہ، فقہاء، محدثین، اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان تمام کیفیات کے ساتھ رمضان کریم کو پانے جا رہے ہیں، لہٰذا رمضان کریم کے لیے محنت کریں اور اپنے دل کو تیار رکھیں، اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے دل کو غسل دے، اپنے دل کو پاک کرے، جیسے مالی باغ میں جاتا ہے اور کھدائی کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، تیاری کرتا ہے کہ میں پوری زمین کو تیار کروں گا، پھر اس کے بعد میں پھول لگاؤں گا، درخت لگاؤں گا، پھر ان کی آبیاری کرتا رہوں گا، اور پھر وہ پھول کھلائیں گے انشاءاللہ۔ تو بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے دل کی زمین کو تیار رکھیں اور اس کی مٹی کو نرم کر لے، اور اس کے لیے بیج تیار رکھے، کھاد تیار رکھے، صاف ستھرا رکھے، صاف پانی کا انتظام رکھیں، پھر رمضان کریم آئے گا، دلوں کی بہار آئے گی، سبحان اللہ، پھر ہم اپنے دل کو بہار سے بھر دیں گے، اپنے دل کو خوشبودار بنائیں گے، اس میں اللہ کا ذکر اترے گا، دعاؤں کی قبولیت کا نور اترے گا، قرآن کی تلاوت کا نور اترے گا، اور صدقات کی جو برکتیں اتریں گی، اللہ کی تجلیات اتریں گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کی برکتیں اتریں گی، اور پھر ہم ان سے اپنے دامن کو لبریز کریں گے۔ جب رمضان کریم مکمل ہو جائے گا، میرا اور آپ کا دل بن جائے گا، اور آخرت کے لیے ہمارا ذخیرہ تیار ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغام پہنچ جائے گا، اور اللہ کریم ہم پر رشک فرمائیں گے، اپنے فرشتوں میں ہمارا تذکرہ فرمائیں گے، اور ہمارا ڈھنکا بجے گا کہ امت محمدیہ کی مغفرت ہو گئی ہے، انہوں نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، انہوں نے مغفرت چاہی ہے، لہٰذا اے جہنم کے دروازوں بند ہو جاؤ، اے جنت کے دروازوں کھل جاؤ، اے رضوان اب تم گواہ رہنا، اے دروغہ تم گواہ رہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ہم نے تیری امت کی بخشش کر دی، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کی بخشش کر دی۔ تو رب العالمین میری بھی اور آپ کی بھی بخشش فرمائیں۔ خاص طور پر ہم کل کا جو دن ہے ہمارے پاس، ہم اللہ سے مغفرت کا سوال کریں، اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو کہ ہمیں رمضان نہ عطا فرمائیں۔ آج جیسے جھنجھوڑا گیا، یہ جو زلزلہ آ گیا، تو میں سید الاستغفار پڑھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، آپ نے پلک جھپکنے میں ترکی کے مسلمانوں اور شام کے بندوں پہ، اللہ تعالیٰ آپ عادل ہے، آپ کی مرضی ہے، سب آپ کی تخلیق، آپ کے بندے، آپ کچھ بھی کریں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن ہم لاچار ہیں، بے بس سے مجبور ہے، میرے مولا ہمیں آزمانا نہ، پروردگار ہم پر عذاب نازل نہ فرما۔ ہم بڑی چاہتوں سے تیرے کریم رمضان کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اس مہینہ کو، اس مبارک مہینے کو پانا چاہتے ہیں، اس کی برکتوں سے اپنا دامن بھرنا چاہتے ہیں، اور اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو لبریز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں، ہم آسانی کی دعا کرتے ہیں، ہم صحت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم پر آزمائش نہ ڈالنا۔ وہ کہاں
اپنے گھروں میں تھے اور کہاں وہ کھلے آسمان تلے ابھی بھی ہے. میرے مولا ان کی مدد فرما اور ہمیں ایسی آزمائش سے دو چار نہ فرما. یا اللہ ہمیں پہلے ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پہلے ہی اپنی اپنی ذات سے ہمیں جوڑ لینا، اپنے در سے جوڑ لینا. اللہ اپنی اطاعت گزار بندیوں میں ہمیں شامل فرما. اللہ اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما. ہمیں محروم نہ فرما، رد نہ فرما. ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے رب العالمین ہماری تمام جو کہی ہوئی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کوتاہیاں ہوئی اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے. اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی باتیں ہوئی ہیں اللہ ہم سے راضی ہو کے ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ فرسٹ رمضان سے قرآن عظیم الشان کے دروس ہوں گے. انشاءاللہ پورے رمضان میں اس کے دروس ہوں گے. یعنی کبھی پورے پارے پر بات ہو جائے گی، کبھی کسی آیت پہ بات ہو جائے گی. ہم سب مل کے غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور ہم نے ان باتوں کو اپنے اندر بٹھانا ہے. ہم نے ان باتوں پہ غور کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن ایک پارا کر لیا اگلے دن غائب ہو گئے دماغ سے سب کچھ. ایسا نہیں کرنا. ہم نے غور و تفکر کرنا ہے، فکر کرنی ہے. جو پارا، جو سورت، جو آیت ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کو غور کریں گے اور اپنے لیے اس میں عمل تلاش کریں گے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں گے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کریں گے کہ میرے رب نے اپنے کلام میں میرے لیے یہ فرمایا ہے. بس ہم نے اپنے راتوں کو بھی لبریز کرنا ہے برکتوں سے، اپنے دنوں کو بھی. الحمدللہ ضحیٰ کے جو اندر مختلف جگہوں پہ الحمدللہ دورے قرآن شروع ہو گیا ہے. الحمدللہ ان تمام معزز خواتین کو بھی بہت بہت مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کے دروازوں کو اپنے کلام کے لیے کھول دیا. اور ان معلمات کو بھی بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کا لایا ہوا قرآن عظیم الشان، اپنا بھیجا ہوا قرآن عظیم الشان کی دعوت کے لیے چن لیا. تو رب العالمین دونوں کو قبولیت سے آراستہ فرمائے، خدمت کی جماعت کو آراستہ فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے ہمارے کریم پروردگار، اے ہمارے عظیم پروردگار، ہمارے قلوب آپ کے قبضے میں ہیں میرے مولا. اللہ ہمارے نفوس آپ کے قبضے میں ہیں میرے پروردگار. اللہ ہماری ارواح آپ کے قبضے میں ہے میرے پروردگار. اللہ ہمارا وجود آپ کے قبضے میں ہے میرے مولا. یہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہم نے آپ کی نافرمانیاں کی ہیں میرے اللہ. اللہ آپ کے ساتھ بغاوتیں کی ہیں میرے مولا. اللہ کوتاہیاں کی ہیں میرے مولا. غفلتوں کا ارتکاب کیا ہے میرے مولا. خطاؤں کا ارتکاب کیا ہے میرے مولا. قصوروں کا ارتکاب کیا ہے میرے مولا. ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں ہم صاف ستھرے ہیں. ہم نے دلوں کو میلا کر دیا ہے، ہم نے روحوں کو میلا کر دیا ہے، ہم نے نفسوں کو میلا کر دیا ہے. یا اللہ ہم جس طرح ہر دفعہ آپ کے پاس پاک صاف ہونے کے لیے آتے ہیں اب بھی حاضر ہیں میرے مولا. اب بھی پاک صاف ہونے کے لیے حاضر ہیں میرے مولا. اب بھی پاک صاف ہونے کے لیے حاضر ہیں میرے مولا. اللہ ہمیں صاف کر دیجئے نا. اللہ ہمیں صاف کر دیجئے نا. اللہ ہمیں صاف کر دیجئے نا. اللہ رمضان کریم کی آمد ہے. اللہ آپ ہمیں اس کے بہت قریب پہنچا دیا ہے یا اللہ. اس کا مطلب ہے آپ ہم پر اور کرم کرنا چاہتے ہیں اور فضل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایک دفعہ پھر موقع عطا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مغفرت کروائیں میرے مولا. ہمیں اپنی مغفرت کروانی نہیں آتی، آپ کو تو مغفرت کرنی آتی ہے نا. اللہ آپ کے پاس مغفرت کے خزانے ہیں.
میرے مولا ہماری مغفرت فرمائیے نا، آپ کے پاس فضل کے خزانے ہیں، آپ ہم پر فضل کی بارش کیجیے نا، آپ کے پاس رحمت کے خزانے ہیں، اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیے نا ہمارے اوپر۔ اللہ آپ کے پاس کرم کے خزانے ہیں، ہم پر کرم کی نظر فرمائیے نا۔ اللہ ہمیں گمراہ نہ فرما، ہمیں ذلیل نہ فرما، ہمیں رسوا نہ فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے قدروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں اللہ رسوائیوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں گناہوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ذلت اور بربادی کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں کفر کے حوالے نہ فرما، ہمیں کبیرہ گناہوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے حیائیوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنی ناراضگی کے کاموں کے حوالے نہ فرما۔ میرے مولا ہمیں شیطان پر غالب فرما، ہمیں نفس پر غالب فرما، اللہ ہمیں مغلوب نہ فرما، اللہ ہمیں مغلوب نہ فرما۔ پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے ہمارے اللہ، آپ کے سوا ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے دلوں کے احوال پر کوئی واقف نہیں ہے، ہماری پریشانیاں دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم آپ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، موت کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے مولا آپ ہم پر رحم فرما، ہمارے ایمان کو بنا دیجئے، اللہ ہمارے ایمان کو بنا دیجئے، اللہ رمضان کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، اللہ رمضان کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، اللہ رمضان کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، اللہ رمضان کریم میں ایک لمحہ بھی غفلت سے محفوظ فرما، ہمارے ہر لمحے کو اپنی اطاعت پہ لگا، ہمارا ہر لمحہ اگلے لمحے سے بہترین ہو، ہمارا اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہترین ہو، ہماری شام صبح سے بہترین ہو، ہماری صبح شاموں سے بہترین ہو، ہماری دعاؤں میں رقت ڈال دینا، ہماری دعاؤں میں عاجزی ڈال دینا، ہمارے صدقات میں اخلاص ڈال دینا، میرے مولا ہماری عبادت میں عاجزی ڈال دینا، ہمارے روزے میں تقوی ڈال دینا، ہمارے رمضانوں کو مقبول بنا، ہمارے رمضان کی گھڑیوں کو مقبول بنا، میرے مولا ہمیں آزمائشوں سے بچا، امتحانوں سے بچا، موذی بیماریوں سے بچا، حادثات سے بچا، ہمارے تمام رشتوں کو سلامت رکھ کے، ہماری صحت بنا کے، اللہ ہمیں ایمان اور عافیت دے کے اپنا کریم رمضان عطا فرما، خیر و عافیت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمیں عذابوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں زلزلوں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں امتحانوں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں عدالتوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں اسپتالوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں فقر کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں آزمائشوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں امن عطا فرما، ایمان عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، قبولیت عطا فرما، برکت عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، اپنا کرم عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ اے کریم اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہے تیری رضا کی تلاش میں، تیرا فضل چاہنے کے لیے بیٹھے ہیں میرے اللہ، اپنا کشکول خالی کر کے بیٹھے ہیں میرے مولا، ان سب کے کشکول کو اپنے فضل سے بھر دیجیے گا یا اللہ، یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، یا اللہ پورے رمضان کو آپ نے قرآن کا مہینہ بنایا ہے، ہمیں رمضان کریم میں قرآن عظیم الشان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کے انوارات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کا حقیقی مفہوم ہمیں سمجھا دینا، ہمارے دلوں میں اتار دینا، قرآن عظیم الشان کو ہمارے دلوں کی بہار بنانا، یا اللہ ہمیں قرآن عظیم الشان کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمیں عبادت کی دعوت کے لیے قبول فرما، ہمیں اپنے رضا کے کاموں کے لیے قبول فرما، ہمیں اپنے بندوں کی مدد کے لیے قبول فرما، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمیں کبھی بے بس نہ فرما، ہمیں کبھی رسوا نہ فرما، ہمیں کبھی بے سہارا نہ بنا، آپ ہمارا مل جاؤ ماوا ہے، آپ کے سوا اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، کل بھی آپ تھے، آج بھی آپ ہیں، ہمیشہ آپ رہیں گے یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی کے حوالے نہ فرما، یا اللہ آپ کی بندیاں آپ سے ملتجی ہے، اللہ
وہ بچیاں بھی ہیں یا اللہ جن کی آزمائشیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں بتا سکتی، وہ مائیں بھی ہیں جو اپنی اولادوں کے لیے رو رو کر ان کی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں میرے اللہ، پریشان ہے، وہ مائیں بھی ہیں جو بے بس اور مجبور ہیں، وہ بہنیں بھی ہیں جن کے دلوں کو توڑا گیا، وہ بیویاں بھی ہیں جن کو طلاق دے کے نکالا گیا، یا اللہ وہ معصوم بچوں کے سہارے کے طور پر صرف مائیں ہیں، وہ تڑپتی ہیں میرے مولا، اللہ آپ کے سوا کون ہے غمخوار، کون ہے مددگار، آپ تو فرماتے ہیں زمین پر چلنے والے کیڑے کو میں رزق دیتا ہوں، آپ ان کی ذمہ داری اٹھائیے، آپ کے حوالے میرے مولا، یا اللہ کبھی بھی ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، کبھی بھی ہمیں بے قدروں کے حوالے نہ فرما، کبھی بھی ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما، اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینے کو اپنی محبت سے لبریز فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دیجئے، ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو دور فرما دیجئے، شیطان نے لوٹا ہے اللہ، نفس نے لوٹا ہے اللہ، لوگوں نے فتنہ ڈالا ہے اللہ، اب یہ گناہوں سے چور دل لے کر آپ کے حضور حاضر ہے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ لیجئے، صاف کر لیجئے، تاریکیوں کو دور فرما، زنگ کو اتار دینا، سختی کو دور فرما، اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے دلوں میں اپنے عشق کے بیل بوٹے اگا، اپنے رسول کا عشق نازل فرما، اطاعت عطا فرما، وفا عطا فرما، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلا، عافیتوں کے ساتھ چلا، اللہ قرآن کی خدمتوں کے لیے قبول فرما، اللہ ان تمام معلمات کی خدمتوں کو قبول فرما، اللہ ان سب کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ ان کی سرپرستی فرما، یا اللہ ان تمام گھروں کو پوری دنیا جہاں جہاں آپ کے کلام کی کا ذکر اور تدریس کا سلسلہ ہے، اللہ سب کو قبول فرما، سب کی مدد فرما، سب سے راضی ہو جا، ہمارے بھائیوں کے دلوں کو بدل دینے کو کار بنا، ہماری بہنوں کے دلوں کو بدل دینے کو کار بنا، ہمارے ماں باپ کے دلوں کو بدل دینے کو کار بنا، اپنی رحمت سے آراستہ فرما، یا اللہ اس رمضان میں کوئی غافل نہ ہو، کوئی محروم نہ ہو، کوئی بدعمل نہ ہو، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ جو ہسپتالوں گھروں میں بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما، پروردگارا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دواؤں میں شفا عطا فرما، اللہ میرے کریم اللہ، یا اللہ جو بہن بھائی ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ جن کو طلاق ہو گئی، یا اللہ جو بیوہ ہے، یا اللہ جو یتیم ہے، میرے مولا ان کی سرپرستی فرما، ان کو قدردان عطا فرما، ان کی ساری مشکلیں دور فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور ترکی اور شام کے مسلمانوں کی معصوموں کی مدد فرما، ان جوانوں کی مدد فرما، ان بزرگوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کو بلند درجہ عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اپنے مقرب بندوں میں ان کو جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہمارے ملک کو اللہ دین کا گہوارہ بنا، اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو سلامت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا، ہمارے بہن بھائی اور اولادوں کو سلامت رکھنا، ہمارے گھر بار اور خاندان کو سلامت رکھنا، میرے مولا اس رمضان کریم کو ہمیں توفیق عطا فرما، صدقات کی، اللہ زکوٰۃ کی، اللہ دعائیں مانگنے کی، اللہ خدمت کرنے کی، سحری اور افطاری کی دعاؤں کی، عبادت کی لذت کی، ذکر کی لذت کی، تلاوت کی لذت کی، اللہ اپنے کلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اپنے کلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری خدمتوں کو قبول فرما، اللہ راضی ہو جا، اللہ جو مانگا قبول فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ قبول فرما، یا اللہ ہم پر عذاب نہ نازل فرما، یا اللہ اس زمین پر اپنا حکم نازل فرما، یا اللہ اس زمین کو اللہ
یا ہمارے لیے ہلاکت کا باعث نہ بنا، ہمارے لیے سجدے کا مرکز بنا، عبادتوں کا مرکز بنا، اس کو ہمارے لیے عذاب کا مرکز نہ بنا، آزمائشوں کا مرکز نہ بنا۔ یا اللہ اپنے آسمانوں کو ہمارے اوپر ہماری نیکیوں پر گواہ بنا، اپنی زمینوں کو ہماری نیکیوں پر گواہ بنا، اپنی مخلوقات کو ہماری نیکیوں پر گواہ بنا، ہمیں بدبخت نہ اٹھا، ہمیں بدبخت نہ جلا۔ یا اللہ جب آپ سے ملاقات کا وقت ہو، آپ فرمائے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اللہ جب رمضان کریم کا اختتام ہو جائے، آپ کہہ دیجئے میرے بندو بندیوں تمہاری مغفرت کر دی ہے، تم مغفور ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ اپنی رضا والا رمضان عطا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا رمضان عطا فرما، برکت اور عافیت والا رمضان کریم عطا فرما۔ اللہ مسک القرآن کو قبول فرما، اس کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا، سب کے لیے اللہ اس کو دلوں کی بہار بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمد لله رب العالمين۔